صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ انہوں نے میری اہانت کی ہے، توہین کی ہے اور مجھے گالی دی ہے اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ وہ دنیا اور مال پر قادر تھا اور میں بھوکی رات گزارتی تھی۔ وہ بیوی کو زرق برق لباس پہناتا تھا اور میں ننگی رہتی تھی۔ اور دوسری نے کہا انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ عذاب میں رہیں، اس لیے کہ میں اگر کوئی ان کی اصلاح حال کی بات کہتی تھی تو وہ مجھے مارتے تھے اور مجھے اپنے گھر سے نکال دیتے تھے، اور ایسا سلوک میرے ساتھ برابر کرتے رہے، اور جو کچھ بیتی ہے اس سے ان کے دلوں میں کینہ پڑ گیا ہے۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ دنیا گزر چکی اور جو کچھ وہاں ہوا وہ بھی گزر چکا، اب انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو۔ اس عزت میں کہ میں تمہارے پاس سفارشی ہو کر آیا ہوں، اس وقت اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اوپر گراں بار نہ ہو، قسم ہے مجھے اپنے عز و جلال کی، میں جہنم سے ان کی اولاد کو نہیں نکالوں گا جب تک ان کے دل راضی نہ ہو جائیں۔ اس وقت میں نے عرض کی اے میرے پروردگار، انہیں حکم دے کہ وہ میرے ساتھ جہنم کی طرف جائیں تاکہ ان کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، شاید کہ انہیں ان پر رحم آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جانے کا انہیں حکم دیا تو وہ جہنم کی طرف آئے، اور داروغہ جہنم نے ان کے اوپر سے جہنم کے دروازے کو کھول دیا۔ جب انہوں نے اپنی اولاد کی طرف اور ان کے عذاب کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگے اور کہنے لگے خدا کی قسم، ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ وہ اتنے شدید عذاب میں ہوں گے، یعنی وہ اتنے شدید عذاب میں ہیں۔ ہر ایک کی مائیں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے چیخ پڑیں، اور اگر وہ والد تھا تو اپنی اولاد کے لیے چلا اٹھا۔ جب اولاد نے اپنے باپوں اور ماؤں کی آوازیں سنی تو ہر ایک رو کر اپنی ماں سے کہنے لگا اے امی جان، آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے، اے امی جان، میں تم پر اس سے بہت آسان تھا، اگر میں دھوپ میں بیٹھتا اور ایک گھڑی اس کی حرارت میں رہتا تو تم اسے برداشت نہ کرتی تھی، اے امی جان اب تم میرا جسم اور میری ہڈیوں پر رحم نہیں کرتی۔ یہ سن کر ماں باپ سب رونے لگے اور کہنے لگے اے ہمارے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے شفاعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں ان کو ہرگز نہ نکالوں گا مگر تمہاری شفاعت سے، اس لیے کہ ان پر میرا قہر و غضب تمہاری وجہ سے ہے۔ انہیں ماں باپوں سے کہا کہ تمہاری شفاعت سے نکالے جائیں گے، یہ کہ تمہاری وجہ سے تم کو انہوں نے ستایا تھا، گویا یہ مضمون عرض کر رہا ہوں، تم کو ستایا تھا اس لیے میں نے ان پر قہر و غضب کیا ہوا ہے۔ تو اب ماں باپوں نے عرض کیا تو انہوں نے عرض کیا اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، ہماری اولاد کو جہنم سے نکال کر ہم پر فضل و احسان فرما۔ اس وقت اللہ عز و جل نے والد و والدہ سے فرمایا کیا تم اپنی اولاد سے راضی ہو گئے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ رب العزت نے فرمایا ہر وہ شخص جس کا والد اس کے نکلنے سے راضی ہو اسے نکال لو، اور ہر وہ شخص جس کا والد اسے نکالنا نہ چاہے اسے چھوڑ دو کہ وہ عذاب میں رہے جب تک کہ میں جو چاہوں فیصلہ فرماؤں۔ تو انہوں نے ان کو نکال لیا اور وہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے۔ پھر ان پر نہر الحیات کا پانی بہایا گیا اور ان کے جسموں پر گوشت، چمڑی اور بال اگے اور وہ جنت میں داخل ہوئے۔ تو دنیا میں راضی کر لو تاکہ اس عذاب کی نوبت ہی نہ آئے۔ چاہے آپ کو دنیا ساری آپ نے اکٹھی کر لی، آپ کے اربوں روپے آپ کے پاس ہے، اگر ماں باپ اس شرط پر راضی ہوتے کہ ساری دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر تب معاف کریں گے، خدا کی قسم یہ سودا بھی مفت ہے، مفت، مہنگا ہی نہیں، مفت ہے۔ قصوروار آپ ہیں، تو اب یہ کہ ہر قیمت پر ان کو منانا ہے، نہیں منانا عذاب آپ نے سن لیا، اس کی برداشت، اس کے کروڑویں حصے کی برداشت کس میں؟ یقیناً نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی جو حشر ہوگا اس کو بھی سن لیتے ہیں
کہ حدیث پاک میں جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی بلا شبہ اس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور فرمایا والدین کے نافرمان کو جب اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ سنیے، فرماتے ہیں کہ رات میں قبرستان میں گیا، ایک قبر دیکھی، اس سے دھواں نکل رہا تھا، پھر میں نے اس طرف غور سے دیکھا تو وہ قبر شق ہوئی اور اس سے سیاہ فام عذاب کا فرشتہ نمودار ہوا، اور اس کے ہاتھ میں آگ کا گرز یعنی ہتھوڑا تھا جو ایک گدھے کے سر پر اس سے مارتا تھا، اور وہ گدھے کی آواز میں چیختا تھا۔ اس کے بعد وہ گدھا آگ کی زنجیروں کے ساتھ باہر آ گیا، پھر عذاب کے فرشتے نے اسے قبر میں داخل کر دیا اور وہ خود بھی اس کے پیچھے قبر میں چلا گیا، اور قبر کا شگاف قبر میں بند ہو گیا۔ میں یہ دیکھ کر متعجب ہوا اور فکر میں پڑ گیا۔ مجھے ایک عورت ملی، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ شخص زانی اور شرابی تھا، اس کی ماں اس سے جھگڑتی تھی اور اس نے اپنی ماں سے کہا ایسے چیخے جا جیسے گدھا چیختا ہے۔ ماں اس کو منع کرتی تھی، ڈانٹتی تھی، تو یہ بولتا تھا کہ ایسے چیخ 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 جیسے گدھا چیختا ہے۔ جب یہ مر گیا تو اللہ عز و جل نے ماں کی گستاخی کی سزا کے طور پر اسے قبر میں گدھے کی صورت پر متشکل کر دیا، اور ہر رات عذاب کا فرشتہ اسے اس کی قبر سے نکالتا ہے اور گرج نے ہتھوڑا مار کر کہتا ہے اے گدھے چیخ، اور اسے زنجیر کے ساتھ گھسیٹ کر قبر سے نکالتا ہے اور پھر اسے گھسیٹ کر قبر میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد قبر اس پر مل جاتی ہے، کہ وہ شگاف یا ہول جو بند ہو جاتا ہے۔ تو ہم اللہ عز و جل سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ماں باپ کی نافرمانی کریں اور عذاب میں گرفتار ہو جائیں معاذ اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، سب کے سب اپنے ماں باپ کو راضی کر، ان کے قدموں میں پڑ جاؤ، ان کو رو رو کے منا لو، مرنے سے پہلے منا لو، اپنی موت سے پہلے منا لو، ان کی وفات سے پہلے ان کو راضی کر لو، جلدی جلدی راضی کر لو، آج اور ابھی راضی کر لو۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ سب گوارے نہ میں توبہ کرتا ہوں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں جو میں نے چھپ کر کیے یا آپ لوگوں کے سامنے کیے، میں توبہ کرتا ہوں، انشاءاللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ، تو نے رمضان المبارک عطا کیا، ہم نے غفلت میں گزار دیا، اب چند روز رہ گئے، جہنم سے آزادی کا عشرہ یہ بھی جا رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ اے اللہ، ہم نے جہنم سے آزادی پانے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، یا اللہ معاف کر دے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب۔ آمین بجاہ النبی الامین۔
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔